بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ یہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا؟ اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو بس جیسے ہی یہ سنا گیا، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئیں۔ میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ سے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ اے لوگو، پتھروں کو نہ پوجو اور نہ آگ کی پوجا کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو ساتھ میں چشمہ ہے اس کا پانی ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب لوگوں نے تسلیم کر لیا اور لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ، لیکن افسوس شیطان ان لوگوں کو بہکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پہ قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں، اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کر دو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس کا نام قطار بن سالف تھا جو ایک وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا، اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، لیکن وہ ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ ایک دن قطار بن سالف نے اس اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی سے کاٹ دیے۔ پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑی بے رحمی سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے، اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے ہم پہ عذاب لائے۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم نے بنا رکھے ہیں وہی گھر تم پہ گریں گے اور تم فنا ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش کرنے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پر آ گرا، وہ سب کے سب فنا ہو گئے اور یہیں سے عذاب کی شروعات ہوئی۔ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے، آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، ان کے علاوہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر فرمانے لگے، کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو آج تم اسی طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس کہ تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔